بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ المائدہ کا آخری حصہ باقی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اس آیت میں حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اے پروردگارہ میری امت، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کرے تو یقیناً تو بہترین معاف کرنے والا زبردست حکمتوں والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی زندگی میں یہ حکم دیا لوگوں کو، اپنی قوم کو یہ بتایا کہ میرے بعد تم میری عبادت کرنا، میری ماں کی عبادت کرنا، مریم کی عبادت کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کہیں گے، اے پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، میں اس چیز کا کیسے حکم دے سکتا ہوں جس کا کہ میں حق نہیں رکھتا؟ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نہیں جانتا ہوں جو کچھ تیرے دل میں ہے، یقیناً تو عالم الغیب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے تعلق سے نعوذ باللہ یہ کہا کہ اللہ کی بیوی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ اے عیسیٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے اپنی زندگی میں یہ حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کے علاوہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا کہ مجھے حق نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ دعا کریں گے جو دعا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ کہیں گے، اے پروردگارہ میری امت کو اگر تو عذاب دے گا یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کرے گا تو زبردست حکمتوں والا پروردگار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس آیت کو بار بار دہرا رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کرتے رہے۔ امت کی فکر ہے، دیکھیے ہر نبی کو، ہر نبی تڑپتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور یہی دعا صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک نہیں، ہر نبی نے اپنی امت کے حق میں یہی دعا کیا کہ اے پروردگارہ میری امت کو عذاب سے بچا دے، عذاب سے بچا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو حق دیا کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ ہر نبی نے اپنا حق ادا کر لیا، یعنی دعا مانگنا تھا، مانگ لیے زندگی میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے اللہ سے اس دعا کو نہیں مانگا جو دعا قبول ہو کر رہتی ہے، اس دعا کو میں نے ذخیرہ کیا ہے، بچا کر رکھا ہے میری اس امت کے لیے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کو استعمال کروں گا کل قیامت کے دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں امت کے حق میں سفارش کروں گا، اور یہ سفارش صرف اور صرف موحد کے لیے ہوگی جس کے دل میں توحید ہوگا، مشرک کے لیے ہرگز یہ سفارش نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اس سورۃ المائدہ میں ایک یہ بات اللہ رب العالمین یہ بھی بتاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی چیز سے بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو وہ چیز آسانی سے اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو کرے گا کہ نہیں۔ مثلا اگزامپل کے طور پر اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ یہ چوری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے پورے چوری کے اسباب بنا کر رکھ دیتا ہے۔
زنا کرے گا کہ نہیں یہ دیکھنا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پورے زنا کے اسباب کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا بندے مومن وہ ہوتا ہے، وہ آزمائش کو سمجھتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوگی نگاہوں کے سامنے، آسانی سے مال کو چرا سکتا ہے، آسانی سے زنا کر سکتا ہے، لیکن خوف الہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اصول کو بیان کرتے ہوئے اسی سورے میں کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے ہو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہم صلح حدیبیہ میں تھے، حدیبیہ کے میدان میں تھے، احرام بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کا حکم آیا کہ احرام بندھے ہوئے ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی آزمائش کہتے ہیں صحابہ کہ ہم نے جانوروں کو ہمیں شکار کا اتنا شوق تھا، آسانی سے ہم اس کو شکار کر سکتے تھے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، اتنے قریب آ کر ٹھہرے ہوئے تھے، مگر اللہ کا حکم تھا ہم اس سے بچ گئے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش کسی بھی طریقے سے ہوتی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے دے سکتا ہے وہ چیز کو، لیکن اپنے دل کو مضبوط بنائیے، یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے۔ حرام کاموں کے اپنانے کے لیے بہت سارے آسانی سے اسباب مل جائیں گے، آسانی سے ہم حرام کمائی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہوگا تو بندے مومن اس کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو معاف کرے گا۔ ایک صفت اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ جان رکھو اللہ سخت گرفت کرنے والا بھی ہے، اللہ سخت پکڑنے والا بھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف معاف کرنے والا ہے، جب اللہ پکڑنے پہ آئے گا بڑا سخت پکڑے گا، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن جو اللہ کا غیظ و غضب ہوگا، ہر نبی گھبرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ غصہ، یہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آج غصہ ہے ایسا غصہ کبھی نہ تھا۔ ہر نبی کہیں گے آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، آج ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بات بھی کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کے تعلق سے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے، ایسے نام رکھے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے یہ ایک بت کے لیے ہے، یہ جانور اس بت کے لیے ہے، گندے عقائد جانوروں کے تعلق سے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہندوستان میں اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ نہ جانے ہم کیا کر بیٹھتے ہیں۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں جانور اس کے لیے، یہ فلاں جانور اس کے لیے، یہ فلاں جانور اس کے لیے، نہ جانے کتنے جانوروں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی جانور کو اپنے لیے خاص نہیں کیا ہے، کسی جانور کو خاص نہیں کیا ہے۔ جو کچھ ان لوگوں نے اپنی جانب سے بنا لیا ہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بنایا تھا جانور، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جانور بنایا تھا، یہ اسے کھاتے، ذبح کرتے، اس کو جیسے چاہے سے استعمال کرتے، لیکن ان لوگوں نے غلط استعمال کیا۔ اس کے بعد یہ صورت ختم ہوتی ہے، آخری میں اللہ رب العالمین یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس سورے میں کہ باب و اجداد کی روش کے تعلق سے کہتا ہے اکثر لوگ جو ایمان نہیں لاتے یا باطل عقائد سے نہیں ہٹتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باب و اجداد کو ایسے ہی پایا۔ باب و اجداد کا بڑا کردار ہوتا، دیکھیے آپ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس حد تک اس کا باب و اجداد کے جو عقائد ہوتے ہیں اولاد میں کیسے اترتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا اس کے دل میں توحید رہتی، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جب بن گئے تو اس حد تک بن جاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بھی سناؤ تو یہ کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو ایسے ہی پایا، ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ مشرکین مکہ سے جب یہ کہا جاتا کہ آ جاؤ اس کتاب کی طرف جو کہ اللہ نے تمہارے پاس نازل کیا ہے، وہ کہتے کہ ہم نے باپ و اجداد کو ایسے ہی پایا اور ایسے ہی ہم مٹیں گے۔ اور آج بھی دیکھیں گے آپ
کتنے ایسے لوگ ہیں جو گندے عقائد رکھے ہوئے ہیں، بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں کو ایسا پایا اور ایسے ہی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مشرکین مکہ میں اور آج کے اس مسلمان جو بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر جو نئی صورت کی شروعات ہوتی ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، وہ جانور جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ جانور جو چرنے کے لیے جاتے ہیں اسے انعام کہا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جانوروں کے تعلق سے غلط عقائد رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان جانوروں کا تذکرہ کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے نام پر ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس پر سوار نہیں کیا جا سکتا، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کا دودھ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ جانوروں کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ جانور صرف اور صرف بتوں کے لیے ہے، اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ جب وہ تلبیہ کہتے تھے تو کہتے تھے کہ اے پروردگار ہمارے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کہتے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایک شریک ہے تیرا، لیکن اس پر بھی تو ہی قادر ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جانور صرف اور صرف بتوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بعض جانوروں کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جانور ان بتوں کے لیے ہے، اس کا خون انہی کے لیے دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں بتوں کے نام سے چڑھایا جاتا جانوروں کو، ان کے گوشت کو، ان کے خون کو۔ بعض جانوروں کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ یہ جانور صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ سب عقائد وہ مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے، اور آج ہندوستان میں بھی اگر ہم دیکھیں گے ایسے عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان میں اگر دیکھیں گے تو غیر مسلموں کے بھی ایسے عقائد آپ کو نظر آئیں گے کہ فلاں جانور اس بت کے نام پہ، فلاں جانور اس بت کے نام سے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو کلمہ گوہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو جانوروں کے تعلق سے بھی غلط عقائد ہیں، جانوروں کے تعلق سے غلط عقائد ہے۔ جیسے کالے بکرے کو لے جاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں کئی درگاہوں پر، اسی طریقے سے کالی مرغی کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھا جاتا کہ اگر بلاؤں کو مٹانا ہے تو وار کر جو ہے اس کالی مرغی کو وار کر پھینک دو۔ تو نہ جانے اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال کیا تھا، استعمال کے لیے رکھا تھا، اس کا گوشت اللہ نے حلال کیا تھا، لیکن اس کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور اس کو اس حد تک پہنچا دیے کہ بتوں کے نام تک پہنچا دیے، غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین، یہ صورت مکی ہے، مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جب مضامین میں فرق ہوگا مکی اور مدنی میں، مدنی صورتوں میں اللہ رب العالمین احکامات کو بتائے گا، اصول و قوانین بتائیں گے، کیونکہ وہاں جب مدینہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرہ بن چکا تھا، ایک سوسائٹی بن چکی تھی، تو بتایا گیا کہ کیا حدود ہے اسلام کے، کیا قوانین ہے اسلام کے، کس چیز کو اپنانے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہیں مکی صورتوں میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گے: توحید، رسالت، آخرت، کیونکہ ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا، اللہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں میں توحید رس بس جائے، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کو ان کے دلوں میں اتارا۔ سب سے پہلے اللہ نے توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکی صورتوں میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے آخرت کے تعلق سے بتایا کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل کیے جنت ملے گی، جنت کا پورا نقشہ آپ کو ملے گا مکی صورتوں میں۔ پھر بتایا گیا کہ اگر برے عمل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، جہنم کا پورا نقشہ اللہ رب العالمین مکی صورتوں میں بتایا۔ تو موضوع کے اعتبار سے دونوں آپ کو الگ الگ نظر آئیں گے۔ مدنی صورتوں میں احکام، اصول، قوانین، معاشرے کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اصول اللہ رب العالمین نے بتائے۔ مدنی صورتوں میں عقائد بتائے کہ کیسے کیسے عقائد سے دور ہونا چاہیے مسلمانوں کو، وحدانیت آپ کو ملے گی، اللہ رب العالمین کی توحید آپ کو ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کو ملے گی، آخرت پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین بتاتا ہے مکی صورتوں میں۔
सूरत की इब्तिदा हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ से। अल्लाह ताला कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन नूर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीकी को, अंधेरों को, और काफिर ये जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक करते हैं ये बेइंसाफ़ी करते हैं। जो अल्लाह ने पैदा किया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, ये अल्लाह के साथ इंसाफ नहीं करते, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत में बताया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जिस दिन क़यामत का दिन होगा जिसमें कोई शक नहीं, जब वो हाजिर होंगे क़यामत के दिन तो अपने आप पर अफसोस करेंगे, कहेंगे कि काश हम दुनिया में मान लिए होते नबी की बात, अल्लाह की बात मान लिए होते तो आज कामयाब हो जाते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि कल क़यामत के दिन जब वो लोग खड़े होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करेगा, पूछेगा कहाँ है वो लोग जिनको तुम पूजा करते थे, अल्लाह के साथ शरीक किया करते थे, जिनकी तुम पूजा करते थे वो कहाँ हैं। वो अफसोस करेंगे, अपने आप पर मलामत करेंगे, कहेंगे जिसकी हम पूजा करते थे वो हक़ पर ना थे, हम हक़ पर ना थे, हाय अफसोस काश हम उनकी पूजा ना करते, उनसे ना पूछते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को नक्शा बयान करता है। फिर अल्लाह ताला कहता है जब वो आग को देखेंगे, जहन्नम की आग को देखेंगे, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, जहन्नम के करीब ठहर जाएंगे, आग को देखेंगे, जहन्नम को देखेंगे तो मारे अफसोस के कहेंगे या लैतना नुरद्दू, हाय अफसोस थोड़ा अल्लाह ताला मोहलत दे देता, वापस दुनिया में चले जाते और पूरों को छुटला देते, अल्लाह की निशानियों को कभी ना छुटलाते और ये काफिरों और ये माबूदाने बातिल को हम छुटला देते और हम मोमिनों में से हो जाते। जहन्नम को देखने के बाद उन्हें हकीकत मालूम होगी जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको हम पूछते थे, जिससे हम दुआएं करते थे, वो हकीकत में हक़ पर नहीं है। अल्लाह को हमने छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत की, वो इतराफ़ करेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। नबूवत से पहले कौम क्या समझती थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से ऐसा मुतासिर थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन व सादिक कहा करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं कहा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद को रखने का मामला आया, 35 साल की उम्र थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार और मुशरिकीन में लड़ाई हो रही थी कि कौन सा कबीला रखेगा हजरे अस्वद को। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो देखे, ये तय हुआ जो कोई सबसे पहले मस्जिद हराम में आएगा उसको हम अपना हकम मान लेंगे। सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके ज़बानों से ये अल्फाज निकले कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है, सादिक है, जो भी ये फैसला करेंगे हम इसको मानेंगे। उनके एक ज़बान होकर कहते हैं कि हम जो कुछ मोहम्मद फैसला करेंगे उस पर आ जाए, और वो राज़ी भी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा इंसाफ किया उनके दरमियान। हजर अस्वद को बीच में रखते हैं, फिर पूरे मुशरिकीन मक्का के सरदारों से कहते हैं कि अपना कोई एक सरदार को चुन लो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रखते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत जब उन्हें देना चाहे तो सफ़ा के पहाड़ी पर चढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इकरार लेते हैं, बताओ तुमने मुझे कैसे पाया? सब लोग कहते हैं आप अमीन है, सादिक है, आपने अब कभी अमानत में खयानत नहीं की, कभी आपने झूठ नहीं कहा। लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तौहीद को रखा, उन लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्ज़ामात लगाए। कभी साहिर कहा, जादूगर है कहा, कभी काहिन कहा कि आप सितारों को देखकर बात करते हैं ये कहा, कभी मजनून कहा, पागल कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ हुआ करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्ली देते हुए इन आयतों में कहता है क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनका, अल्लाह खूब जानता है कि इनकी बातों से आपको तकलीफ होती है, जो कुछ ये छुटलाते हैं तुम आपकी बातों को, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जानता है जो ये झुटला रहे हैं हकीकत में आपको नहीं छुटला रहे हैं बल्कि अल्लाह की आयतों को छुटला रहे हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि इनका छुटलाना हकीकत में आपको छुटलाना नहीं है बल्कि इनका छुटलाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को छुटलाना है, क्योंकि आपको तो वो अमीन समझते थे, सादिक समझते थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसल्ली दी। फिर अल्लाह ताला कहता है मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इससे पहले जितने पैगम्बर आए, रसूल आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें जब इन कौम के पास पढ़ी जाती थी तो
تو یہ پوری قوم کی قوم ایسے ہی کہا کرتی تھی، نبیوں کو جھوٹا کہتی تھی، نبیوں کو مجنون کہا کرتی تھی، نبیوں کو کاہن کہا کرتی تھی، ساحر کہا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بتاتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتاتے ہوئے کہ وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی غیب کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نفی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں یہ نہیں جانتا، غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ فرشتہ ہے، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اندھے اور دیکھنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حق پر رہنے والا ناحق، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو صراط مستقیم پر ہے، جو صراط الضلالہ پر ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا اس آیت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، حقیقت میں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ غیب کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اگر کوئی اس روئے زمین پر ورق بھی گرتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جب تم زمین میں بیج بروتے ہو اس کی شکلیں کیسے بدلتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو غیب کا علم سوائے اللہ کی کسی اور کو نہیں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ باتیں جو نظروں کے سامنے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جو اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو نہیں کہا کرتے تھے جو غیب کی باتیں تھیں۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ من جانب اللہ کے حکم سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کس انداز سے دیتے ہیں دیکھیے۔ ان کی قوم ایسی قوم تھی جو ہر چیز کو اپنا معبود بنا بیٹھی تھی، بتوں کی تو عبادت کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، ہر چیز کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک کہا یہ ستارے ہیں، میں اس کو اپنا معبود سمجھتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اگر ستارے چلے جائیں تو میں کس کو معبود سمجھوں؟ اچھا چاند ہے، بڑی روشنی دے رہا ہے، اگر یہ چلے جائے اس پر غالب آ جائے سورج، اور سورج یہ تو سب سے بڑا ہے، میں اس کو اپنا رب سمجھوں گا۔ جیسے ہی سورج چلے جائے تو بتاؤ میں کس کو اپنا معبود سمجھوں گا؟ پھر وہ کہتے ہیں میری قوم جو چیز جانے والی ہے، جو چیز ڈوبنے والی ہے، جو رہنے والی نہیں، تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ اس کی پوجا کرو جو تمہیں موت و حیات دیتا ہے، اس کی پوجا کرو جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا رخ اپنی پوری 100 اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے ابتدا سے ہی آسمان و زمین کو بنایا، اس اللہ ہی کی عبادت کروں گا جو کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور جس کی تم پوجا کرتے ہو میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی دعوت دینے کا ایک انوکھا انداز اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جن کا صرف اور صرف مشن یہی تھا، لوگوں کے پاس آتے کہتے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے یہ جو ہدایت پر تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت دی، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ایک بندے مومن کو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہم ہر نماز میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں دے، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے۔ ایک بندے مومن کو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنا، یہ کیونکہ یہ ہدایت من جانب اللہ ہی مل سکتی ہے، اللہ ہی دینے والا، اور اللہ
جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، قریبی چچا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا، ابو طالب۔ معاملہ کیا ہوا ابو طالب کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے چچا کلمہ پڑھ لے، موت کا وقت آیا، کہا چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ سے سفارش کر لوں گا۔ کلمے کی توفیق نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی، انہوں نے کہا ابو طالب کے دین پر میں مرتا ہوں، ابو طالب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین بڑے مایوس ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، یہ ہدایت صرف اللہ کی جانب سے ملے گی۔ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں سکتے جسے تو آپ چاہتے ہیں، ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ رب العالمین دے۔ یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ایک اہم بات کہتا ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے۔ اللہ نبیوں سے کہتا ہے تو ہم بھی ہمیشہ اس سے چوکنا رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان کی زندگی میں شرک آ جائے، نبیوں کی زندگی میں شرک آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پورے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا اللہ رب وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے پورے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اس دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جتنے نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ تمام کے تمام تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایک انسان کو، ایک بندے مومن کو شرک سے چوکنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ موت کی سختیاں بڑے سختیاں ہوتی ہیں، بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بندے مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگارہ مجھے جب وفات آئے، موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں میری زبانوں پر کلمہ توحید ہو۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے متعلق کہتا ہے جب کافروں کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی جان کو ہمارے حوالے کیجئے تو وہ انکار کرتے ہیں، کافر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا اور موقع مل جاتا، تھوڑا سا ہم جی لیتے، لیکن اس وقت جب وہ انکار کرتے ہیں دوسرے آیتوں میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے چہروں پر ماریں گے، فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے، پیٹوں پر ضرب لگائیں گے، سختی کے ساتھ ان کی روح نکالی جائے گی۔ وہی مومن کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو مومن کے پاس جب وہ کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو نکال کر دو تو وہ خوشی خوشی اللہ سے ملنے، اللہ سے ملاقات کرنے، جنت کی تڑپ میں وہ اپنی جانوں کو نکال کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منظر کھینچا موت کے تعلق سے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے پروردگارہ مجھے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں ہمارا شمار ہو۔ مومن کی دعا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، درگزر کر، اور ہمارے جب وفات آئے تو ابراروں میں آئے، تیرے نیک بندوں میں آئے۔ اس لیے حسن خاتمہ بہت بے حد ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ حسن خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موت ہوتی ہے تو کشمکش کی حالت میں دونوں جانب فرشتے بھی آ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین بھی آ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھے گا، فرشتے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے ہوئے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر غالب آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وبشروا بالجنات، آپ کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم آپ کے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ہر چیز تم کو ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہر چیز کا وعدہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے جس کا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہاں شیطان بھی غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کیا دعا ہے؟ بڑی جامع دعا،
اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے چھینے، شیطان کے مس ہونے، شیطان کے غالب آنے سے موت کے وقت۔ اس لیے بندے مومن کو یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، موت کے وقت شیطان کے غالب آنے، شیطان کے بھٹکانے سے اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اے پروردگار ہماری روح جب تو نکالے تو اس حال میں نکالے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان آخر کلامہ، جس کا آخری جملہ، اپنی زندگی کا آخری جملہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ اسی پر اس کا اختتام ہو گیا تو وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موت کی سختیوں کے تعلق سے بیان کیا، کافروں کے لیے موت بڑی سخت ہوتی ہے، مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، وہاں فرشتے آ جاتے ہیں انہیں تسلی دیتے ہوئے۔ تو ہمیشہ اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے، اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین مشرکین کے ایک اور گندے عقائد کو بیان کیا، باطل عقیدے کو بیان کیا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے تعلق سے بہتان بانا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ جنات جو بھی ہیں اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے اللہ کی بات کرنا ہے ویسے جنوں کی عبادت کرنا ہے، شیاطین کی عبادت کرنا ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ جس کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جنات کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، جس کو یہ گھڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ وہ ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، بلکہ اللہ تو تنہا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اہم اصول کو بیان کرتا ہے، یہ بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں اور بہت سارے ادیان ہیں، اور ہر انسان کو اپنے دین اور مذہب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہر ہندوستانی کو اس کا مذہب بڑا پیارا ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ کسی بھی مذہب کے الہ کو، معبود کو برا نہ کہو، اگر تم انہیں برا کہو گے تو وہ جواب میں اللہ کو برا کہیں گے، اللہ کو گالی دیں گے۔ کسی کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم انہیں گالی دو گے تو ایسی صورت میں وہ تمہیں گالی دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی عبادت خانے کو ہم جلا دیے، خوش ہوتے ہیں، بدلے میں خوش ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی مسجد کو کوئی ہاتھ لگائے، حقیقت میں اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم لاکھ چاہیں بدلہ لے نہیں سکتے، اللہ ہی اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہوش میں رہ کے کام کرنا چاہیے، جوش میں نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے والد کو گالی دیتا ہے، جب وہ ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جس نے ابتدا کی اسی نے تو گالی گلوچ کی ابتدا کی، جس کی وجہ سے وہ گناہ ہو گیا اور والدین کو وہ گالی دینے میں پہل کر دیا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے دعوت اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نرمی کا سلوک اپنانا چاہیے۔ اور اللہ نے اصول بتائے کہ کیسے غیر مسلموں کو، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ خرافات کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو کہا جب جانا کہاں ہے فرعون کے پاس، جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں اللہ سے بھی بڑا ہوں، اب اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے،
اللہ رب العالمین وقولوا له قولا لینا کہ جب ان کے پاس جاؤ فرعون سے جب مخاطب ہو تو نرم گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو۔ تو ایک دائی کو یہ انداز اپنانا ہے۔ ہم اٹھے بیٹھے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کسی غیر مسلم سے مخاطب ہوتے ہیں تو نہ جانے ان کے معبودوں کو کیا کیا گین دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑی نرم انداز میں بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی۔